عثمان کی وفات کے بعد سلطان اور خان جب تخت نشین ہوا تو اس نے حکومت اور فتوحات میں اپنے والد ہی کی پالیسی اختیار کی۔ 9 سالہ طویل محاصرے کے بعد 1326 عیسوی میں بروسا کی فتح نے عثمانیوں کو بازنطینی امپائر کے دوسرے بڑے اور اہم شہر نائسیا حالیہ ازنک کے مزید قریب کر دیا۔ عثمانی دونوں اطراف سے اس شہر کو گھیرے ہوئے تھے اور خان نے بروسا کو اپنی ریاست کا دارالحکومت بنایا اور مزید علاقوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ ان میں سے سب سے اہم یہی نائسیا یا ازنک تھا۔ 1328 عیسوی میں اور خان نے بالآخر نائسیا کا محاصرہ کر لیا اور ایک لمبے محاصرے کے بعد 1331 عیسوی میں نائسیا کو فتح کر لیا۔ بروسا کے بعد نائسیا کی فتح اور خان کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ نائسیا کی فتح کے بعد نکومیڈیا یا حالیہ ازمت کو فتح کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا اور بازنطینی حکمران اس بات سے خوب واقف تھے کہ جلد ہی اور خان نکومیڈیا کو بھی فتح کر لے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ جلد ہی اور خان نے 1337 عیسوی میں نکومیڈیا پر حملہ کیا اور اسے بھی فتح کر لیا۔ اور خان بڑی تیزی سے ایشیائی کوچک کے بقیہ بازنطینی علاقے فتح کرتا گیا، مگر اور خان نے کیسے یورپ میں فتوحات کا آغاز کیا اور کیسے اسلام کے یورپ میں داخلے کو ممکن بنایا، آج سیکھو جانو کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب کچھ بتائیں گے۔ اور خان کی شریک حیات ایک بازنطینی علاقے یاریا سار کے شہزادے کی بیٹی تھی جسے عثمان غازی نے اپنی حیات میں فتح کیا تھا، اور ہولوفیرا کی شادی اپنے بیٹے اور خان سے کر دی، جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئی اور اس کا نیا نام نیلوفر خاتون رکھا گیا۔ بروسا، نائسیا، نکومیڈیا کی فتح کے ساتھ ساتھ اور خان اپنی اس نوزائیدہ ریاست کو مغرب کی طرف وسعت دینے کے ساتھ ساتھ سلاجقہ روم کے مقبوضات کو بھی اس نئی ریاست میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے اپنے ایک وزیر کندھارلی کے مشورے سے ایک مستقل اسلامی فوج کی بنیاد رکھی جنہیں ینگچری یا جنیسریز کا نام دیا گیا۔ یہ فوج بازنطینی مفتوحہ علاقوں سے لاوارث بچوں کے ذریعے کھڑی کی گئی، جنہیں اسلام اور ترک روایات سے متعارف کروانے کے ساتھ ساتھ ایک عمدہ فوجی تربیت دی جاتی۔ یہ ینگچریز جدید، ٹرین اور باقاعدہ منظم فوج تھی جو ڈائریکٹ سلطان کی کمان میں ہوتی تھی۔ اس سے پہلے عثمانی ترک مختلف قبیلوں کے رضاکار مجاہدین کے ذریعے جنگ لڑتے تھے۔ ینگچری یا جنیسریز کا قیام بھی اور خان کے اہم کارناموں میں سے ایک کارنامہ تھا۔ اس باقاعدہ منظم فوج ینگچری نے آگے چل کر اوٹومن امپائر پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ نکومیڈیا کو فتح کرنے کے بعد سلطان اور خان نے یہاں پہلی عثمانی یونیورسٹی قائم کی اور اس دور کے مشہور عثمانی عالم داؤد کیسری کو اس کا پرنسپل مقرر کیا۔ سلطان اور خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کرنا چاہتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح قسطنطنیہ کے بارے میں دی تھی۔ انہوں نے ایک نہایت ہی اہم حکمت عملی مرتب کی جس کے مطابق بازنطینی دارالحکومت قسطنطنیہ کا یک بارگی مشرق و مغرب دونوں اطراف سے محاصرہ کرنا تھا۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اور خان اور اس کے بیٹے ولی عہد سلیمان پاشا نے بڑی تیزی سے دونوں اطراف میں علاقے فتح کیے۔ نکومیڈیا کی فتح کے بعد جلد ہی 1338 عیسوی میں سلطان اور خان نے اوسکاڈار کا ساحلی شہر فتح کر لیا جو کہ قسطنطنیہ کے بالکل سامنے مشرقی طرف موجود تھا۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہ بات نوزائیدہ اوٹومن امپائر کے اہداف میں شامل تھی کہ ایشیائی کوچک میں سلاجقہ روم کی سلطنت کی وراثت حاصل کی جائے اور جو علاقے ان کے زیر نگی رہ چکے تھے ان پر غلبہ حاصل کیا جائے۔ سلاجقہ روم کے اختتام پر ان کے مقبوضات پر مختلف سرداروں کی حکومتیں قائم ہو گئی جنہیں مقامی زبان میں بے کہا جاتا تھا، اور جن علاقوں پر ان کی حکومت ہوتی تھی انہیں بیلکس کہا جاتا تھا۔ پورا سلاجقہ روم بہت سے بیلکس میں تقسیم ہو گیا، کچھ پر منگولوں کی حمایت یافتہ بے اور سردار حکومت کر رہے تھے اور بہت سے خود مختار بھی تھے۔
جیسے سلطان اور خان کے پاس سوغوت، نائسیا، نکومیڈیا، بھروسا اور گرد و نواح کے علاقوں کا کنٹرول تھا، اسی طرح ایک اور مضبوط ترک حکومت بھی اور خان کے پڑوس میں زور پکڑ رہی تھی جس کا نام کراسی امارت تھا۔ طاقت اور حکومت کی اس جنگ میں پورے سلاجقہ روم میں قائم تمام بیلکس یا چھوٹی بڑی حکومتوں کے پاس صرف دو ہی راستے یا آپشن تھے، یا اپنی ہمسایہ ریاستوں پر قبضہ کر کے اپنی ریاست کو وسعت دے دیں، یا کسی مضبوط ریاست کے سامنے سر تسلیم خم کر کے اس ریاست میں ضم ہو جائیں۔ سلطان اور خان جہاں مضبوط بازنطینی سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ کو دونوں اطراف سے گھراؤ کی حکمت عملی پر گامزن تھا، وہ وہاں اپنے ہمسائے میں موجود کراسی امارت کے بڑھتے اثر و رسوخ سے بھی غافل نہ تھا۔ اس کی ایک بڑی خاص وجہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ مشرق سے یورپ میں داخلے کے صرف دو ہی راستے تھے، ایک یہ کہ بازنطینی ریاست کے مضبوط دارالحکومت قسطنطنیہ سے داخل ہوا جائے، یا پھر دوسرا راستہ یہ درہ دانیال کا تھا جو کہ اس وقت کے کراسی امارت کے ماتحت علاقوں سے ہو کر گزرتا تھا۔ سلطان اور خان کے لیے درہ دانیال کا راستہ آسان بھی تھا اور محفوظ بھی تھا، مگر ان علاقوں کا کنٹرول کراسیس کے پاس تھا۔ مشیت الہی سے جلد ہی کراسی ریاست اور خان کی جھولی میں آ گری۔ 1333 یا بعض مورخین کے مطابق 1336 میں امیر کراسی کا انتقال ہو گیا۔ دونوں بھائیوں میں جانشینی پر تنازع ہو گیا۔ اس کے بڑے لڑکے نے تخت پر قبضہ کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا۔ سلطان اور خان چھوٹے لڑکے کا طرفدار تھا، اس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اس نے کراسی پر حملہ کر دیا، اور یوں بڑا لڑکا شکست کھا کر بھاگ گیا اور کراسی امارت پر اور خان کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سلطان اور خان نے انقرہ کو بھی اپنے زیر نگین کر لیا۔ کراسی امارت کی فتح کے بعد اگلے 20 سال سلطان اور خان نے کسی نئے علاقے کو فتح کرنے کے بجائے ملکی نظم و نسق اور اصلاحی امور کی طرف توجہ مبذول کی۔ نظام سلطنت کو نئے خطوط پر استوار کیا، فوجی طاقت کو بڑھایا، مساجد تعمیر کی، علمی ادارے قائم کیے، ملک کے کونے کونے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنایا۔ سلطان اور خان ابھی داخلی امن و استحکام سے فارغ ہوا ہی تھا کہ بازنطینی امپائر میں تخت نشینی کے لیے جھگڑا پیدا ہو گیا۔ بازنطینی سلطنت کے ایشیائی علاقے تو پہلے ہی عثمانیوں کے قبضے میں آ چکے تھے، جبکہ بازنطینی سلطنت کے یورپی علاقوں میں صرف تھریس، مقدونیہ کا ایک حصہ جس میں سیلونیکا شامل تھا، اور یونان میں موریا کا ایک بڑا حصہ شامل تھا، جبکہ ایک بڑا حصہ بازنطینی سلطنت پہلے ہی سربیا اور برغالیہ کے ہاتھوں گنوا چکے تھے۔ اس اندرونی خانہ جنگی نے بازنطینی سلطنت کو مزید کمزور کرنا شروع کر دیا۔ 1341 عیسوی میں بازنطینی شہنشاہ اینڈرونوکس سوئم کا جب انتقال ہوا تو پسماندگان میں صرف اس کا نابالغ لڑکا جان پیلولوگس اور شہنشاہ کی ملکہ اینا موجود تھی، اور کینٹاکوزین ایک اعلیٰ ریاستی عہدیدار تھا، وہ سلطنت کا والی بن گیا۔ مگر کچھ عرصہ بعد کینٹاکوزین نے اپنے شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ملکہ اینا کو کینٹاکوزین کی یہ حرکت ناگوار گزری اور دونوں دھڑوں میں لڑائی چھڑ گئی۔ کینٹاکوزین عثمانی ترکوں کی جنگی مہارت اور ابھرتی طاقت سے خوب واقف تھا۔ اس نے مستقل طور پر اس عثمانی قوت کو اپنے مفاد کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے مسلک کے اختلاف اور عمر کے تفاوت کے باوجود اور خان کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھانے کے لیے اپنی دوسری بیٹی تھیوڈورا اس کے نکاح میں دے دی، اور حالیہ ملکی حالات کی وجہ سے فوجی مدد بھی مانگ لی۔ چنانچہ سلطان اور خان نے 6000 ترک سپاہی مدد کے لیے روانہ کر دیے۔ کینٹاکوزین نے ترکوں کی مدد سے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ 1 سال بعد قسطنطنیہ میں فاتحانہ داخل ہوا۔ ملکہ نے مجبوراً صلح کر لی اور ایک مشترکہ حکومت تشکیل پا گئی، جس میں کینٹاکوزین اور اس کی ملکہ اور ملکہ اینا اور شہزادہ جان پیلولوگس کی تاج پوشی کی گئی۔ کینٹاکوزین نے جہاں ایک بیٹی سلطان اور خان کے نکاح میں دی، وہیں دوسری بیٹی کی شادی جان پیلولوگس سے کر دی۔ مشترکہ حکومت کا یہ فارمولہ زیادہ دیر نہ چل سکا اور پھر خانہ جنگی شروع ہو گئی۔
اس دفعہ کینٹاکوزین نے تخت و تاج کے تمام دعوے داروں کو ختم کر کے مکمل طور پر خود مختار تنہا حکمران بننے کا ارادہ کیا۔ 1353 عیسوی میں کینٹاکوزین نے پھر اورخان سے فوجی تعاون کی درخواست کی اور اس کے معاوضے میں یورپی ساحل پر ایک قلعہ زیمپ پیش کیا۔ یہ وہ موقع تھا جو خوشبختوں کو ہی ملتا ہے، جس چیز کی خواہش تھی وہی سلطان اورخان کی جھولی میں آ گری۔ سلطان اورخان نے پیشکش قبول کی اور اپنے بڑے لڑکے سلیمان پاشا کی قیادت میں 20,000 ترک سپاہی کینٹاکوزین کی طرف روانہ کر دیے۔ ان ترک سپاہیوں کی مدد سے کینٹاکوزین نے تخت و تاج پر مکمل قبضہ کر لیا اور قسطنطنیہ کا تنہا حکمران بن گیا۔ سلیمان پاشا نے حسب معاہدہ قلعہ زیمپ جو کہ گیلاپولی کے بہت نزدیک تھا پر قبضہ کر کے عثمانی فوج متعین کر دی۔ چند ہی دنوں بعد تھریس میں ایک زبردست زلزلہ آیا، بہت سے شہروں کی فصیلیں منہدم ہو گئیں، تو سلیمان پاشا کی نگاہ گیلاپولی پر پڑی جو قلعہ زیمپ کے بہت قریب تھا۔ زلزلے میں ہزاروں گاؤں اور قصبے بری طرح تباہ ہو گئے۔ گیلاپولی کی تقریباً ہر عمارت تباہ ہو گئی، جس نے مقامی آبادی کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ سلیمان پاشا نے اسے عنایت ربانی سمجھا اور موقع کی مناسبت سے گیلاپولی میں اپنی فوجیں اتار دی۔ فوری طور پر گیلاپولی کو مضبوط بنایا اور اناطولیہ سے لائے ہوئے ترک خاندانوں کے ساتھ آباد ہونے والی جگہ پر قبضہ کر لیا۔ کینٹاکوزین نے بہت احتجاج کیا اور 10,000 دکات کے عوض میں قلعہ زیمپ واپس لینا چاہا، مگر سلیمان پاشا نے انکار کر دیا کیونکہ ترک مسلمانوں کے نزدیک فتح شدہ علاقے ان کی ملکیت ہوتے تھے۔ گیلاپولی کے ساتھ ساتھ انہوں نے تھریس کے چند اور مقامات پر بھی قبضہ کر لیا۔ ان دو قلعوں کے قبضے میں آ جانے سے یورپ کے سرحدی حدود میں ترکوں کے قدم جم گئے۔ گیلاپولی درہ دانیال کے مغربی ساحل کا سب سے اہم قلعہ تھا اور یہیں سے ترکوں کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ 1354 عیسوی میں انہوں نے پہلی بار فاتح کی حیثیت سے یورپ میں قدم رکھا اور مسیحی یورپ میں ایک عظیم و شان اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد ڈالی، جو 2 صدیوں کے اندر گیلاپولی سے ویانا کی دیواروں تک پھیل گئی۔ مسلمانوں کو یورپ میں داخل کرنے پر کینٹاکوزین کے خلاف عوام میں سخت بے چینی پھیل گئی اور ہر شخص کینٹاکوزین کو غدار وطن کہنے لگا۔ آخر کار رائے عامہ کے دباؤ سے مجبور ہو کر اسے تخت و تاج سے محروم ہونا پڑا۔ اس کی تخت سے دستبرداری پر جان پیلولوگس پھر سے تخت نشین ہوا اور 50 برس تک حکومت کی، مگر وہ بازنطینی سلطنت کی حالت کو سنبھال نہ سکا۔ سلطان اورخان نے اس کمزور بازنطینی حکومت کے دور میں مزید قلعے شورلو اور ڈیموٹیکا فتح کیے۔ جان نے صلح کر کے ڈیموٹیکا چھڑا لیا، مگر جنوبی تھریس پر سلطان اورخان کا قبضہ قائم رہا۔ سلطان اورخان کی فتوحات میں ولی عہد سلیمان پاشا نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ یہ شہزادہ فن سپاہ گری اور سپہ سالاری میں ممتاز اور خاندان عثمانی کے تمام اعلیٰ اوصاف کا حامل تھا۔ رعایا میں بے حد مقبول تھا۔ سلطان اورخان کا صحیح جانشین ہونے کا حقدار بھی تھا، مگر 1358 میں شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرا اور اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ سلطان اورخان کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ سلطان اورخان نے سلیمان پاشا کی جدائی کا بہت اثر لیا اور اسی صدمے سے دوسرے ہی سال 1359 میں انتقال کر گیا۔ سلطان اورخان نے اپنے 33 سے 36 سالہ دور اقتدار میں عثمانی مقبوضات کو بہت زیادہ وسعت دی۔ اس نے نہ صرف ایشیائی کوچک کے بقیہ بازنطینی علاقوں پر قبضہ کیا، بلکہ اس نے یورپ میں داخل ہو کر تھریس کا ایک بڑا حصہ فتح کر کے یورپ میں اسلامی فتوحات کا دروازہ کھول دیا۔ تاریخ میں سلطان اورخان کی 5 سے 6 شادیوں کا ذکر ملتا ہے۔ پہلی سلطان مراد اول کی والدہ نیلوفر خاتون اور دوسری کینٹاکوزین کی بیٹی تھیوڈورا کے علاوہ باقی تمام شادیوں کی معلومات یا تو بہت محدود ہیں یا پھر غیر متصدقہ ہیں۔ ابھی عثمانی یورپ میں داخل ہی ہوئے تھے کہ ولی عہد سلیمان پاشا اور پھر سلطان اورخان یکے بعد دیگرے اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کے بعد سلطان اورخان کا دوسرا بیٹا مراد اول مسند اقتدار پر برجمان ہوا۔ اس نے کیسے اپنے والد اور دادا کے مشن کو آگے بڑھایا
یہ ہم آپ کو اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں کمنٹ کے ذریعے آگاہ کریں۔ سیکھو جانو کے اس یوٹیوب چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا بر وقت نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔